ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں۔ حق المسلمی علی المسلمی خمس۔ پہلا حق ہے رد السلام، جب کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا۔ اسلام کے اندر سلام کرنا یہ بہت اجر و ثواب کا باعث ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے رواج پر بڑی تاکید فرمائی ہے کہ سلام کو عام کیجیے۔ اسی لیے بزرگوں کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ نہ چھوٹا دیکھتے نہ بڑا دیکھتے، جو بھی ان کے سامنے آتا سب سے پہلے اس کو سلام کیا کرتے تھے۔ سلام کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو سب سے پہلے سلام کرے گا اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ جب آپ کو کوئی سلام کرے، اگر وہ السلام علیکم کہے تو آپ اس کا جواب اس سے بہتر دیجئے۔ السلام علیکم کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کر دیجئے۔ اور اگر آپ کو کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو آپ وبرکاتہ بھی لگا دیجئے، تو آپ کا جو جواب ہوا وہ سلام کرنے والے سے بہتر جواب ہوا۔ اس سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، الفت پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بہتری آتی ہے۔ گھر میں داخل ہوں چاہے کوئی ہو یا نہ ہو تو داخل ہونے کے بعد وہاں پر بھی سلام کیجیے۔ یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے اور آقا علیہ السلام نے اس کی تعلیم فرمائی ہے۔ دوسری چیز ہے عیادت المریض، یعنی ایک مسلمان کے اوپر دوسرے مسلمان کا جو حق ہے، پہلا تو ہے رد السلام، سلام کا جواب دینا، اور دوسرا حق ہے کسی مریض کی اگر کوئی بیمار ہے تو اس کی عیادت کرنا، اس کی خیریت پوچھنے جانا، اس کو تسلی و تشفی والے الفاظ اس کے سامنے کہنا، اس کے لیے شفا کی دعا کرنا، اور اگر ممکن ہو تو پھر اس دعا کو پڑھیں، اول آخر درود شریف پڑھ لیں اور اس کے بعد بیچ میں پڑھیں اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ اللہ تبارک و تعالی اس دعا سے مریض کو شفا عطا فرماتا ہے۔ تو پہلا حق ہے رد السلام اور دوسرا حق ہے عیادت المریض، اور تیسرا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اتباع الجنائز۔ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کی تجہیز و تکفین میں شامل ہونا۔ بہتر تو یہ ہے کہ نماز جنازہ کے بعد قبرستان تک پیچھے پیچھے جنازے کے جانا اور وہاں پر دفن میں شامل ہونا، مسنون دعا پڑھ کر میت کی قبر کے اوپر مٹی ڈالنا، اس سے بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہ 3 حقوق ہوئے، اور چوتھا حق ہے اجابت الدعوہ۔ اگر کوئی مسلمان آپ کی دعوت کرے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا۔ دعوت کو قبول نہ کرنا، انکار کر دینا، یہ تکبر کی علامت ہے، اور اللہ جل شانہ وعم نوالہ کو تکبر قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور 5واں حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ ہے کہ تشمیت العاطش، کسی مسلمان کو چھینک آئے تو اس کو بہتر دعا دینا۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ جس کو چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور سننے والے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے، اور یہ 5 حقوق ہوئے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے کہ مسلمانوں میں آپس میں محبت اور اتفاق پیدا ہو۔
آپس میں پیار اور الفت پیدا ہو۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے اندر ان 5 چیزوں کی تاکید فرمائی تاکہ امت کے اندر محبت اور اتفاق پیدا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔